یہ کہیں نہیں لکھا کہ ادوار اچھے کے بعد برے اور برے کے بعد اچھے نہیں آئیں گے. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. فیض صاحب کہتے ہیں تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو, کچھ روشنی باقی تو ہے, ہر چند کے کم ہے. ہمارا کام ہے محبت اور پیار اور روشنی بانٹنا. چراغ کا کام ہے جلنا, تو ہم تو جلاتے رہیں گے اس چراغ کو. فیض صاحب. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نوید رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. ناظرین, ہمارے ساتھ اس ٹائم پاکستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت موجود ہیں. عدیل ہاشمی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ چشم و چراغ ہیں فیض صاحب کے بھی. عدیل بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عدیل بھائی, میرے پاس بہت سی باتیں ہیں, لیکن جو کچھ چل رہا ہے آج کل, فیض صاحب نے کو خطاب ملا انقلابی شاعر کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا وہ اب ضائع ہو گیا, کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, وہ ہماری زبان بند ہو چکی ہے؟ میرے خیال میں ضائع تو کبھی بھی نہیں ہوا, اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ ادوار اچھے کے بعد برے اور برے کے بعد اچھے نہیں آئیں گے. تو ہمیشہ اوپر جاتی ہے کوئی چیز, پھر نیچے آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے. تو ایسے معاملوں میں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں یہ معلوم ہے آپ کی عمر کم ہوگی, میری بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ سخت ادوار گزر چکے ہیں. اتنے سخت ادوار یہ نہیں ہیں جتنے آج سے 40 50 60 برس پہلے تھے. اور بیچ میں اچھے ادوار بھی کچھ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہیں رمق ہے روشنی کی. تو ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. فیض صاحب کہتے ہیں تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہمارا کام ہے محبت اور پیار اور روشنی بانٹنا. یہ کام ہے ہمارا. اب ہوائیں کتنی ہی تند و تیز ہوں, چراغ کا کام ہے جلنا, تو ہم تو جلاتے رہیں گے اس چراغ کو. فیض صاحب کے فیض صاحب نے جو بھی لکھا نا, وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر نسل کو ہی, کہ جیسے یہ آج کا لکھا ہوا ہے, ان کی ایک نظم کہ جو ہم دیکھیں گے لازم ہے, ہم بھی دیکھیں گے. کب دیکھیں گے؟ آپ دیکھیے, قومیں کئی صدیاں محکوم رہتی ہیں, ان کے اوپر ایسی ایسی تکالیف گزرتی ہیں, اس میں سے وہ نکلتی ہیں, اور پھر کوشش شرط ہے. آپ دیکھیے جو الہامی کلام ہے وہ کیا کوئی ایک ہی کلام ہر جگہ ہے؟ وہ بھائی ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. وہ بھی تو پھیلاتے رہتے ہیں نا. ہم کہیں نہیں بھی ساری دنیا کے اوپر بس ہمارے ہی نظریے کا سکہ ہو. بھائی کسی اور کا سکہ بھی ہے, کبھی کسی کا زیادہ کبھی کسی کا کم. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم دیکھیں گے جو ہے, آپ پہلے یہ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں اردو بولی جاتی ہے, بالخصوص ہندوستان میں, وہاں پہ ہر مزدور, ہر کسان, ہر ریلبان, ہر کمزور بندے کا جو ترانہ ہے وہ ہم دیکھیں گے ہے. تو ایک تو یہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی استحصال ہوتا ہے, وہاں پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں, کہیں پہ کوئی اسٹوڈنٹس بھی ہوں, وہ اکٹھے کس بات پر ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں فیض صاحب کی لکھی بھی ہم دیکھیں گے کے اوپر. اور یہ ایک ایسی نظم ہے جو سب کو اٹھاتی ہے ہمیشہ. سر ویسے تو فیض صاحب سے ہر جنریشن انسپائر ہے. آپ کو فیض صاحب نے کیسے انسپائر کیا؟ آپ کون سی ایسی چیز ہے جو فیض صاحب کی آپ کو انسپریشن ہے؟ ارے بے شمار چیزیں ہیں, ہمیں تو مروا دیا فیض صاحب نے. بہت 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 کچھ ہے. وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے, جتنا ہو سکے. ہم جب بد تہذیبی دیکھتے ہیں گفتار میں, کردار میں, ٹیلی ویژن کے اوپر, محفلوں میں, حیران رہ جاتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیے کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا فیض صاحب کے نام پہ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو یہ تو اپنے لوگ ہیں, کچھ اپنے سے محسوس ہوتے ہیں. اور کئی محفلیں ایسی ہوتی ہیں, اس میں وہ ادبی محفلیں, ہمیں اس میں اجنبیت ہوتی ہے. تو فیض صاحب سے انسپائر کس بات پہ ہیں؟ ایک تو جو شائستگی ہے ان کی, جو سچائی ہے ان کی, جو میٹھے لہجے میں سچ کہنے کی ان کی خوبی ہے, جو نرمی ہے, جو ہر گالی کا جواب محبت سے ہی ہے, جو حکم بھی ایسا ہی ہے. کوئی ایک مصرع. حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو, کچھ روشنی باقی تو ہے, ہر چند کے کم ہے. یہ آپ کے لیے بھی ہے, جب بے صبرے ہو نا اور آپ کہیں کہ روشنی تیز نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کچھ روشنی باقی تو ہے. ویسے تو ہم ہر گھنٹے انتظار کرتے ہیں, ہم اتنے صبر والے ہو گئے کہ ہر گھنٹے بعد ہم روشنی کا انتظار کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, لائٹ آنے کا ویٹ ہو رہا تھا. جاتے جاتے ایک سوال پوچھوں گا کہ بینگ اے آرٹسٹ, ہماری جو سینما انڈسٹری ہے, ٹی وی انڈسٹری ہے, کہاں کھڑی دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو بیٹھی بھی دیکھ رہا ہوں اس کو, جب کھڑی ہوگی تو بتاؤں گا کھڑی ہو گئی ہے. کیوں نہیں ہو سکی ابھی تک کھڑی؟ لیجنڈز گزرے ہیں, لیجنڈز, وہ کہ جنہوں نے صرف برے صغیر میں نہیں بلکہ آل اوور ورلڈ اپنے فن کا لوہا منوایا ہے, پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے مقابلہ لگا لیا ہے ہاکی کے ساتھ, جس میں ہم لیجنڈز تھے اور ورلڈ چیمپئنز تھے. وہ بھی ختم ہو گئی, انڈسٹری بھی ختم ہو گئی, لیکن شاید یہ پہیہ دوبارہ گھومیں کہ جہاں پہ ہم چوٹی کے ہاکی پلیئرز ہوا کرتے تھے. اولمپک جیتی ہم نے, 2 دفعہ جیتی اولمپکس, اور اب کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو شاید فلم کا بھی ایسے ہی ہے کہ 50 60s میں بہت نام تھا, اور ہمارے گیت ایسے ایسے ہیں کہ آج بھی ہم گاتے ہیں.
تو شاید دوبارہ یہ پہیہ گھومے گا. ابھی نہیں گھوم رہا, کوئی بات نہیں, ہم دیکھیں گے. چلیں, امید پہ دنیا قائم ہے, اور بالکل یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھیں گے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان نوید رانا کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.